محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، برادران ملت اسلامیہ، اس سے قبل میں نے ایک ویڈیو اذان کے تعلق سے بنائی تھی، بنام اذان کب اور کیسے شروع ہوئی۔ اس میں میں نے اذان کی کچھ باتوں کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ اس میں اخیر میں اذان کے تعلق سے بھی بتایا گیا کہ اذان اس امت کی خصوصیات میں سے ہے۔ مولا تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے صدقے میں اس امت مرحومہ کو بہت سی خصوصیات سے ممتاز فرمایا، اور ان تمام خصوصیات کے ساتھ ساتھ ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اقامت یعنی تکبیر کی طرح اذان بھی اسی امت کے ساتھ خاص ہے۔ دوسری امتوں کو یہ شرف بالکل بھی حاصل نہ ہوا۔ اب اس جگہ سوال ہوتا ہے کہ حدیث پاک میں وارد ہے کہ آدم علیہ السلام جنت سے جب زمین پر تشریف لائے تو وحشت دامنگیر ہوئی۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے حاضر ہو کر اذان پڑھی، جس سے وحشت کا ازالہ ہوا، یعنی کہ آپ کی وحشت ختم ہو گئی۔ جب اذان حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے میں ثابت ہوئی تو اس کو امت مرحومہ کی خصوصیات سے شمار کرنا کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اذان خصوصیات کے قبیل سے اس معنی کر ہے کہ اس کے ذریعے سے اوقات نماز کا اعلان کرنا صرف اسی امت کے واسطے تجویز ہوا۔ گزشتہ امتوں کی نماز کا اعلان اذان کے ذریعے سے نہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں اذان کا ثبوت تو ضرور ہوا، مگر وہ نماز کے اوقات کے اعلان کے لیے نہیں ہوا، دفع وحشت کے لیے ہوا ہے، نہ کہ اوقات نماز کی اطلاع کے واسطے۔ حوالہ حاشیہ تحتوی علی مراقی الفلاح۔ تو اعلان نماز کے علاوہ دیگر مقاصد کے لیے بھی اذان کہی جاتی ہے۔ اذان کے علاوہ بھی بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ جس کے لیے ہم اذان پڑھتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ بہار شریعت وغیرہ میں کئی جگہوں پر اذان دینا مستحب قرار دیا گیا ہے کہ کہاں کہاں اذان دینا مستحب ہے، بہتر ہے، اچھا ہے۔ تو سب سے پہلی جگہ میں عرض کرتا ہوں کہ آگ بجھانے کے واسطے اذان دینا مستحب ہے۔ جب آگ لگ جائے بہت زیادہ تو وہاں پر اذان بھی پڑھی جائے۔ اذان پڑھنے سے بھی آگ کی تیزی ختم ہو جاتی ہے اور آگ بجھ جاتی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ آگ بجھانے کے واسطے بھی اذان دینا مستحب ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب کہیں آگ لگ جائے اور بجھانے سے نہ بجھتی ہو تو اذان کہو کہ اس کی برکت سے آگ خود بخود بجھ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آگ دیکھو اللہ اکبر کی بکثرت تکرار کرو کہ وہ آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر اذان میں 6 بار ہے، تو اذان سے اللہ اکبر کی بکثرت تکرار بھی حاصل ہوئی، اور اس کے ساتھ اذان میں دیگر کلمات طیبات زائد ہیں، سو ان کی زیادت مفید مقصود ہے کہ نزول رحمت کے لیے ذکر الہی کرنا ہے، جو ان کلمات کے ذریعے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ اچھا، پریشانی کو دور کرنے کے لیے بھی اذان پڑھی جاتی ہے۔ پریشان آدمی کے کان میں اذان دینا مستحب ہے۔ امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ مجھے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غمگین دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ اے علی، میں تجھے غمگین پاتا ہوں، اپنے کسی گھر والے سے کہو کہ تیرے کان میں اذان کہے، اس لیے کہ اذان غم و پریشانی کو رفع کرتی ہے۔ مولا اعلیٰ اور مولا علی سے جس قدر اس حدیث کے راوی ہیں، سب نے فرمایا کہ ہم نے اسے تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا۔ ماشاءاللہ۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کو جن وغیرہ پکڑ لیتا ہے تو ان کے کان میں بھی اذان پڑھی جاتی ہے۔ بیمار ہو آدمی شدت کے ساتھ میں، تب بھی اس کے کان میں اذان پڑھی جاتی ہے، کیونکہ اذان کے پڑھنے کے سبب اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے بیماریوں کو رفع فرما دیتا ہے اور مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ میت کی وحشت دور کرنے کے لیے اذان پڑھی جاتی ہے۔ بعد دفن میت قبر پر اذان دینا مستحب ہے کہ میت اس وقت حزن و غم کی حالت میں ہوتی ہے۔ یہ سچ بات ہے، میت کو کافی تکلیف ہوتی ہے اس وقت، غم و پریشانی، وہاں کوئی اس کا مونس و غمخوار نہیں ہے، وہ تنہا اکیلے ہے، اور دفع غم کے لیے اذان مجرب ہے۔
نیز مسلمان بھائی کے رنج و غم اور اس کی وحشت کو دور کرنے کے لیے اسے خوش کرنا مولا تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور پر نور حضور سرور کائنات علیہ الف الف صلوات و تحیات نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرضوں کے بعد سب اعمال سے زیادہ مسلمان کا خوش کرنا ہے۔ اور یہ حدیث پاک جو ہے کہ احب الاعمال الی المولا تعالی ادخال السرور فی قلب المسلم، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک تمام فرائض و واجبات کے بعد سب سے محبوب عمل کوئی ہے تو یہ ہے کہ کسی مسلمان کے دل کو خوش کر دیا جائے۔ حضور سرور کائنات علیہ الف الف صلوات تحیات ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو خوش کرنا گویا مجھے ہی خوش کرنا ہے، اور مجھے جس نے خوش کیا گویا اس نے خدا کو خوش کیا، اور جس نے خدا کو خوش کیا اس کا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ الحمدللہ۔ تو سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہارا اپنے بھائی کو خوش کرنا موجب مغفرت ہے۔ نیز حدیث میں وارد ہے کہ جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے اور سوال نکیرین ہوتا ہے تو شیطان وہاں بھی خلل انداز ہوتا ہے، اللہ کی پناہ ہے، اور جواب میں بہکاتا ہے۔ نکیرین جب سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے تو شیطان میت کے سامنے ظاہر ہو کر اپنی جانب اشارہ کرتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں۔ ماشاء اللہ۔ تو آزان دینے سے یہ عظیم فائدہ ہے کہ شیطان وہاں سے دور ہو جاتا ہے۔ محدث طبرانی اپنی کتاب معجم اوسط میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ طبیب روحانی محبوب سبحانی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شیطان کا کھٹکا ہو فوراً اذان کہو وہ دفع ہو جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ، یہ سچ بات ہے۔ اور حدیث پاک میں وارد ہوا کہ جب اذان پڑھی جاتی ہے تو شیطان کونتا ہوا بھاگتا ہے، اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان اتنی دور بھاگتا ہے جیسے مدینے سے روحہ۔ تو مدینے سے روحہ، یہ روحہ ایک جگہ ہے، تو وہ اس کی دوری مدینہ شریف سے تقریباً 36 میل کا فاصلہ ہے، اتنی دوری ہے۔ تو شیطان اتنی دور بھاگ جاتا ہے۔ تو قبر کے اوپر اذان پڑھنا موجب برکات الہی ہے اور نزول رحمت الہی کا سبب ہے۔ اذان قبر کے اوپر پڑھنا بہت اچھی بات ہے، اس سے ایک مسلمان میت کو فائدہ بھی پہنچتا ہے، وہاں سے شیطان دفع ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، مزید کی اس کی مغفرت کا ایک ذریعہ ہے۔ امید قوی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ لہذا اذان قبر سے روکنا یہ خاص وہابیہ دیابنا کی عادت ہے کہ وہ لوگوں کو قبر پر اذان دینے سے منع کرتے ہیں، اور صحیح ہی کرتے ہیں۔ ان کو خود معلوم ہے کہ زندگی میں رہ کر انہوں نے جو گستاخیاں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور تمام اولیاء کرام کی شان میں جو بکی ہیں، تو انہیں بھی اس بات کے بارے میں معلوم ہے کہ ان کی مغفرت ہرگز نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے اذان کو منع کرتے ہیں۔ تو ان کی قبر پہ واقعی اذان نہیں پڑھنی چاہیے، جیسا کہ حضرت علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تحقیق الفتاوی فی ابطال التغوی میں تحریر فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو اجاگر فرمایا، اس میں شفاعت کے بارے میں بیان کیا۔ تو آپ نے اس میں یہ ایک حدیث پاک نقل کی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت ان کے لیے ہے جو میری شفاعت کو تسلیم کرتے ہیں، جو میری شفاعت کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں ان کے لیے میری شفاعت بالکل بھی نہیں ہے۔ تو بس ایسے ہی سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہابیہ کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔ بارش طلب کرنے اور وبا دفع کرنے کے لیے بھی اذان دینا مستحب ہے، اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نماز کی طرح امام کے پیچھے سب باندھ کر کھڑے ہوں، امام سورہ یاسین بآواز بلند پڑھے اور مبین پر اذان کہے، اور سب مقتدی بھی اس کے ساتھ اذان کہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اپنے مکانات کی چھتوں پر یا تنہا یا چند اشخاص مل کر اذان کہیں، اللہ تعالیٰ اذان کی برکت سے بارش عطا اور وبا دور فرما دے گا۔ حوالہ فتاوی رضویہ شریف۔ بارش روکنے کے لیے بھی اسی طریقے سے اذان دی جائے۔ زیادہ بارش کا نہ ہونا یہ بھی ایک مصیبت ہے، اور زیادہ بارش کا ہونا یہ بھی ایک مصیبت کی بات ہے۔ تو اگر بارش نہ ہو جب بھی اذان پڑھی جائے، بہت زیادہ بارش ہو جب بھی اذان پڑھی جائے، دونوں میں مفید اور کارآمد ہے۔ مرض ام سبیان۔
مرض ام الصبیان یا صبیان، یہ ایک کوئی مرض ہوتا ہے، اس سے حفاظت کے لیے بھی اذان پڑھی جاتی ہے۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے بچے پیدا ہوں اور اس کے بچہ پیدا ہو اور اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت یعنی تکبیر کہے تو وہ بچہ ام الصبیان سے ضرور محفوظ رہے گا یا ام الصبیان کے ضرر سے محفوظ رہے گا۔ حوالہ جامع الصغیر للسیوطی۔ موجودہ وقت میں ام الصبیان کی شکایت زیادہ سننے میں آ رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اسلامی تعلیمات سے دلچسپی رکھنے والے مرد اور مذہبی اعمال کی خوگر خواتین تو ابھی تک اس عمل پر کاربند ہیں، اسی واسطے ان کے بچے اس خبیث مرض سے محفوظ رہتے ہیں، مگر نصرانی تہذیب اور نصرانی تعلیم کے دلدادہ خواتین نے اس کو نظر انداز کر دیا ہے، اسی واسطے ان کے اکثر و بیشتر بچے اس مرض میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں کے سے حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بقیہ پھر کبھی کسی موقع سے بیان کریں گے۔ اگر آپ کو بات اچھی لگی ہو تو آپ لائک ضرور کریں اور اپنے دوست احباب کو بھی اس کو شیئر کریں تاکہ آپ کے ذریعے سے دوسروں کو بھی جانکاری ہو، اور اپنا تاثر دینے کے لیے ہمیں کمنٹ کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ ویڈیو جب بھی دیکھیں تو اسکپ نہ کیا کریں بالکل بھی، بلکہ مکمل دیکھا کریں تاکہ اس کے ہر شوشے گوشے سے آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ کا میزبان دلشاد رضوی، اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر دوسری ویڈیو میں۔